اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ہوں، جو اگلا سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہے آیت نمبر 176 سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ پریشان نہ ہو ان لوگوں کی وجہ سے جو کفر میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے کفر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اصل میں اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اس غزوے میں کیونکہ مسلمانوں کو تھوڑا نقصان ہوا تھا، کافی سارا نقصان ہو گیا تھا، 70 شہید ہو گئے تھے اور وہ زخمی بھی بہت تھے، تو کافروں کو تھوڑا حوصلہ ہو گیا اس کی وجہ سے، اور وہ مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے وہ منافقین تھے، اور اسی طرح کفار مکہ سے مل کر مدینہ کے یہودی اور منافق یہ کفار مکہ سے مل کر کوئی آپس میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو مسلمانوں کو یہ اندیشہ بھی رہتا تھا کہ آج احد کا غم بھی ابھی ہے اور آئندہ بھی یہ گٹھ جوڑ آپس میں کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس قسم کے حالات میں بعض حضرات کے دل میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، یہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی شان و شوکت زیادہ نظر آتی ہے، ان کا حال جو ہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے بھی اچھا نظر آتا ہے، ان کے مقابلے میں مسلمان جو ہے وہ فقر و فاقے کی حالت میں ہے، انہیں دنیاوی اعتبار سے اسباب راحت بھی حاصل نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے مسلمان پریشان ہوئے، یہاں تک کہ جو لوگ یہ حالت تھی مسلمانوں کی ایسی تھی کہ غزوہ احد کے موقع پر بعض لوگ جو شہید ہوئے تو ان کے دفن کے وقت ایسا بھی صورتحال تھی کہ پورا کفن بھی میسر نہیں تھا، تو بعضوں کو ایک چادر میں، بعضوں کو بھی ایک چادر بھی میسر نہیں آئی تھی، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ سر ڈھانکے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانکے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، ایسی کیفیت تھی یعنی غربت افلاس کی۔ تو اس سے جو ہے نا مسلمانوں کو تھوڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کافر ہونے کے باوجود بھی ان کا حال ہم سے اچھا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آئندہ جو ہے یہ فرما دیا کہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آئندہ کامیابی جو ہوگی وہ مسلمانوں کو ملے گی انشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ کافر لوگ جو ہے وہ اگر کفر کی حالت میں بڑھ رہے ہیں تو تم پریشان نہیں ہونا چاہیے، تو مسلمانوں کو گویا ان اگلی آیت میں تسلی دی گئی ہے، اور فرمایا لا يحزنك الذین، کہ جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ آپ کو صدمے میں نہ ڈالیں، لا يحزن آپ کو غمگین نہ کریں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، حالانکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہی نہیں ہے، چاہے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اللہ کی نافرمانی پہ تل جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بڑائی میں ذرا برابر کمی نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہاں جو فرمایا کہ لن یضر اللہ شیئا، یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو، نیک بندوں، صحابہ کو، مسلمانوں کو یہ آئندہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور میں آگے فرمایا کہ یہ لوگ کفر میں آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، یرید اللہ، ان کے بارے میں اللہ یہ چاہتا ہے، یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، کہ ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہ رہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ بھی آخرت کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ ان دشمنان اسلام کو آخرت میں ثواب کا کوئی حصہ نہیں دینا چاہتے، اس لیے دنیا میں جو کچھ ان کو ہے وہ دنیا میں ان کو مل رہا ہے، آخرت میں ان کے لیے جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کافروں کو جو دنیا میں مال حاصل ہوتا ہے اور جو ہے نا روزگار اور اسی طرح شان و شوکت ملتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی نیکی کا کام کرتے ہیں وہ، تو اس کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے، کہ مثلا کسی غریب کی مدد کر دی، کسی رفائی کام میں کوئی جو ہے مسلمانوں کی خدمت کر دی یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، تو اس کے صلے میں ان کو دنیا میں اس کا اجر مل جاتا ہے، بدلہ مل جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر پھر ان کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے فرمایا کہ
وہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا کسی خیر کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آگے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یہ تو وہ ان کافروں کا حال ہو گیا جو شروع سے ہی کافر ہیں، یعنی علل اعلان کافر ہیں، کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ آگے وہ لوگ جو منافق تھے، یعنی جن کے دلوں میں نفاق تھا اور وہ بعض دفعہ اسلام کی طرف متوجہ بھی ہو جاتے تھے، لیکن اصل جو ہے کفر کو ترجیح دیتے تھے، تو ان کے بارے میں ان الذین اشتروا الکفر، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خریدا ہے، کفر کو خریدا ہے یعنی ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا۔ ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر خریدا ہے بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، وہ ابھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے مراد وہ منافق ہیں کہ جنہوں نے شروع میں ظاہری طور پر تو ایمان لائے تھے، یعنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اندر سے اس وقت بھی کافر تھے، لیکن بعد میں وہ کھلا کفر اختیار کر لیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان شروع میں ظاہر کیا اور پھر بعد میں کفر کو ظاہر کر لیا، تو ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ کے ولی اور مسلمانوں کو، اسلام کے پیروکاروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسلمان اپنے دین پر اور دین کے تقاضوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے رہیں، تو دشمن اگرچہ ان کے خلاف سازشیں کرتا رہے تو اس کی سازشیں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، انجام آخر میں دشمنوں کا، کافروں کا ہی خراب ہوگا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت نقصان پہنچ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافروں کی سازشوں کی وجہ سے مسلمان بالکل ہی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر مسلمان جو خود ہی ان کے اندر کمزوری ہوگی، ایمان کمزور ہو گیا، عمل کمزور ہو گیا، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو پھر وہ دوسری بات ہے، پھر تو کافروں کی سازشیں کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر خود ایمان والے ہیں، جیسے کہ پیچھے آیت نمبر 139 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہے تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو اگرچہ کافر سازشیں کرتے، لیکن مسلمان جو اگر ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو پھر اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آگے جو ہے وہ مسلمان یہ جو بعض دفعہ یہ سمجھتے تھے کہ کافروں کی شان و شوکت ہم سے زیادہ ہے اور یہ ترقی کر رہے ہیں، تو ان کو پریشانی ہوتی تھی، تو ان کو پھر تسلی دی لا یحسبن الذین کفروا، کہ جو کافر لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں انما نملی لہم، کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہ نہ سمجھیں، یعنی کافر لوگوں کو جو وقتی طور پر ڈھیل مل رہی ہے اور ان کی گناہوں اور کفر کے باوجود ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو اب وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ ہمیں، یہ ہمارے لیے خیر ہے، بہتر ہے۔ اللہ فرمائے ایسا نہیں، انما نملی لہم، سوائے اس کے نہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، نملی لہم، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اسمن، تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وہ یہ نہ جی، وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی، یہ نہ یعنی یہ سمجھیں ان کہ کو ڈھیل دینا ان کے لیے کوئی بہتر چیز ہے، وہ یہ نہ سمجھے۔ اچھا، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اچھا ان اب کے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی کہ اس ڈھیل کو، عذاب دنیا میں عذاب نہ ہونے کو وہ اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بہتر نہیں ہے ان کے ٹھیک لیے، کیونکہ ہم جو ٹھیک ہے، ڈھیل دے، ٹھیک۔ آگے فرمایا انما نملی لہم، ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ کیوں ہے لیزدادوا اسما، تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں، پھر جب گناہ میں اور آگے بڑھیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، تو ان کو ذلیل کرنے والا پھر عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا جن کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تو کافروں کو ان کی نافرمانیوں، دشمنوں کے باوجود جو ڈھیل مل رہی ہوتی ہے، مسلمانوں کی دشمنیوں کے باوجود، تو ان کو ڈھیل مل رہی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کفر اور گناہوں کے باوجود جو ہے ان کو مال و دولت مل رہے ہیں، دے رہے ہیں، ظاہری طور پر ان کو شان و شوکت مل رہی ہے، تو اس سے وہ خوش نہ ہو، یہ بات نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور اس لیے ان کو ترقی دے رہے، بلکہ یہ ان کے لیے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے، اچانک پکڑ ہو جائے گی۔
کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید چھوڑ رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، اور جب ان کو ذمہ گناہوں کا ایک بڑا بوجھ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی اچانک جو ہے وہ پکڑ کر لے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور گناہوں کے باوجود اس کے حالات اچھے ہیں، مال و دولت اس کے پاس آ رہا ہے اور حالات اچھے ہیں، دنیا میں عزت بڑھ رہی ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے میرے اس کفر پر، گناہوں پر اللہ خوش ہے اس لیے مجھے ترقی دے رہا ہے، بلکہ یہ اس کے لیے استدراج ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے، اس کو اچانک پھر پکڑ لیا جاتا ہے، جسمانی طور پر کوئی آفت نازل ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے کاروباری طور پر ایک دفعہ اس کو نقصان ہو جاتا ہے، یا پھر آخرت میں پکڑ لیا جائے گا، تو ایسا ہوتا ہے۔ پھر آگے ہم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ یعنی پیچھے تو ان کے جواب دے دیا ہے کہ کفر اور یعنی ان کی نافرمانی کے باوجود ان کو ترقی کیوں مل رہی ہے، تو مسلمانوں کو تسلی دے دی۔ اب اگلی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ مسلمان جو اس وقت بظاہر دنیاوی اعتبار سے بدحالی کا شکار ہیں اور احد میں ان کو نقصان بھی پہنچا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اگلی آیت میں بیان فرمائی، یعنی مسلمانوں کی فی الحال کمزوری اور احد میں نقصان ہو گیا، دکھ پہنچا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، کہ اللہ ایسا نہیں ہے، یہ آیت کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑے رکھے ایمان والوں کو، چھوڑے رکھے ایمان والوں کو علی ما انتم علیہ، کہ جس پر تم لوگ اس وقت ہو، یعنی منافق جو ہے، یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمان منافق ملے جلے رہ رہے ہیں، اور بہت سے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ کون منافق ہے، کون سچا مسلمان ہے، تو لوگ بھی ظاہر اسلام ہی کا نام بھرتے تھے نا، تو دونوں ایک جیسے رہ رہے تھے۔ تو اب یہ صورتحال جو تھی یہ کب تک ایسی چل سکتی تھی کہ دونوں مکس ہو کے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے احد کا واقعہ پیش کر کے اس کو چھانٹ دیا پھر، تاکہ یہ دونوں مستقل اسی حالت پر نہ رہیں کہ منافق بھی مسلمانوں میں ملے جلے رہیں اور وہ بھی اپنے آپ کا اسلام ظاہر کرتے رہیں۔ تو احد کا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہوگی اور منافقین کا نفاق جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑے رکھے ایمان والوں کو اسی حالت پر جس پر تم ہو، یعنی منافقین جس پر تم ہو، مسلمانوں میں ملے جلے ہو، تو ایسا نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ پاک کو، وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، یمیزہ کا معنی الگ کر دے، خبیث ناپاک کو، من الطیب پاک کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ ناپاک سے مراد یہاں منافق ہیں، پاک سے مراد مسلمان ہیں، تاکہ یہ منافق جو ہے مسلمانوں سے الگ نہ پتہ چلے کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو احد کا واقعہ اس لیے ہو تاکہ دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اب پھر اس میں کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے سوال کہ پھر تو اللہ تعالیٰ اگر یعنی اس کے لیے منافقوں کو الگ کرنے کے لیے یہ صورت بھی تو ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا دیتا کہ یہ منافق ہے اور یہ مسلمان ہے، الگ سے بتا دیا جاتا حضور کو۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، یعنی سارے مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ یہ تمہارے ساتھ فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غیب پر مطلع نہیں کرتا، غیب کی اطلاع ہر ایک کو نہیں دیتا۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے، یجتبی انتخاب کر لیتا ہے من رسول، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کا چاہتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان منافقین کا حال بتا دیا تھا، بعد میں ایک ایک کا نام بتا دیا تھا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، ایک ایک کا نام کر کے بتا دیا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام پتے سارا کچھ بتا دیا تھا، لیکن ان کو ساتھ ہی فرمایا تھا کہ وہ اس کو راز میں رکھیں، تو وہ اس کو راز میں ہی رکھتے تھے، پھر کسی اور کو انہوں نے بتایا نہیں، منافقین کے نام بھی ان کو پتہ تھے۔ تو اس لیے اللہ فرمائے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا، تو اور ہاں جس اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں بتا دیتا ہے۔ اب عام آدمی کا کام کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو وہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کا کام ہے ایمان لے آئے، تو لہذا اللہ کا رسول جو بتا دے اس کو مان لے۔
وَإِن تُؤْمِنُوا آگے فرمائیں اگر تم ایمان لاؤ گے وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگلی آیات میں کیونکہ اس جنگ میں جو ہے وہ مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، جانی قربانی تو مسلمانوں نے دے دی، تو مالی قربانی کا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مالی قربانی کی اگر تمہیں ضرورت پڑے تو تمہیں مالی قربانی دینے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جان تو پیش کر لی تم نے، اور اب یہ ہے کہ کسی موقع پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مال کی ضرورت پڑے، تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس طرح جان خرچ کرنی چاہیے، مال کے خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یعنی بخل جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا اگلی آیت میں کہ بخل جو ہے وہ بہت برا عمل ہے، کنجوسی بہت برا عمل ہے، اور یہ کنجوسی یہودیوں کی صفت ہے، ان میں زیادہ پائی جاتی ہے، تو مسلمانوں کا کام کنجوسی کرنا نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا کہ لا یحسبن الذین، اگلی آیت میں فرما دیا کہ لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ، کہ وہ بخل کرتے ہیں، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ، وہ لوگ ہرگز بخل نہ کریں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ من فضلی، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھے، ہوا خیر لہم، کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے کچھ بہتر ہے، اپنے بخل کو بہتر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کو کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون، آگے فرمایا کہ ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، ما بخلوا بہ، جس چیز کا وہ بخل کر رہے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن کو توق ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب یہاں بخل جو ہے، بخل کی مذمت بیان کی گئی، تو اللہ تعالیٰ کی میراث کا کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہاں، اس کو بعد میں ابھی میں نے ترجمہ کیا ہے، ترجمہ صرف کیا، اس کو ذرا میں کرتا ہوں، تفسیر کرتا ہوں۔ جی 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 تو جی بخل کہتے ہیں کہ یعنی جس جگہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں آدمی خرچ نہ کرے، تو اس کو بخل اور کنجوسی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کے ذمے جو حق واجب ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتا، اس میں کنجوسی کرتا، تو یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، حرام ہے۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اس کی ادائیگی میں بخل کرتا ہے، زمین کا عشر جو ہے فرض ہوتا ہے، اس کی ادائیگی میں بخل کرتا ہے، تو یہ حرام درجے کا گناہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے قرضہ دینا ہے، وہ نہیں دیتا، تو یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی بچوں کا نان نفقہ جو ہے، خرچہ، وہ اس کے ذمے ہے، نابالغ اولاد کا بھی، بیوی کا بھی، تو وہ نہیں دیتا اگر کوئی، تو یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اس لیے یہ بخل جو ہے اس موقع پر ایسی چیزیں جو آدمی کے ذمے جو اخراجات واجب ہیں ان کی ادائیگی میں اگر بخل کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ اور اگر واجب نہیں آدمی کے ذمے تو لیکن شریعت نے ترغیب دی ہے خرچ کرنے کی، یعنی اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ان میں خرچ کرنا ترغیب دی ہے، تو وہاں اگر خرچ نہیں کرتا تو وہ حرام تو نہیں ہے لیکن پسندیدہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو خیر کے کاموں میں اپنے آدمی کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے کے وقت بھی، خریدتے وقت بھی، اپنا حق وصول کرتے وقت بھی نرمی اختیار کرتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنجوسی آدمی کوئی چیز یعنی بیچ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی کنجوسی کرتا ہے کہ ایک جگہ ایک ریٹ پر اڑ جاتا ہے، بس اس سے نیچے نہیں اترنا، تو یہ بھی بات ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات پیسے دینے ہوتے ہیں، خرید رہا ہوتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے کہ میں نے اس سے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں دینا، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی قیمت زیادہ ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا بخل ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ بخل کی مذمت بھی اس میں بیان کر دی، اور آگے فرمایا کہ بما آتاہم اللہ، یہ بخل بھی اس چیز میں کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، یبخلون بما آتاہم اللہ، اس چیز میں بخل کر رہے ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ تو اب جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور اس کے اپنے فضل سے دیا ہے، تو پھر اس میں سے بخل کرنا یہ بری بات ہے۔ اللہ فرمائے ہوا خیر لہم، اس کو یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے یہ خیر ہے، بلکہ بل ہوا شر لکم، یہ ان کے لیے شر کی بات ہے، بری بات ہے۔ سیطوقون، فرمایا کہ اس کا توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا،
کل قیامت کے دن یعنی جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہے، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اور اس کی تشریح میں اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا کیا ہو، جس شخص کو، اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو کل قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، سیاہ نقطے ہوں گے اس سانپ کی آنکھوں پر۔ پھر وہ سانپ اس شخص کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس شخص کی دونوں باچھیں جو ہیں پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو نے جمع کیا تھا۔ تو اس لیے یعنی اس کی مال میں کنجوسی نہیں کرنی، جو حق واجب ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم جو مال جمع کر کے رکھ رہے ہو، بخل سے کام لیتے ہو، اسے خرچ نہیں کرتے، تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ بالآخر وہ سارے کا سارا مال تمہیں چھوڑ کر ہی جانا پڑے گا۔ جتنا بھی انسان اکٹھا کرے وہ چھوڑ کے جائے گا، آخر پھر تمہارے ورثاء کے پاس چلا جائے گا۔ جب ورثاء بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر آخر میں دنیا میں تو ایک اللہ تعالیٰ کی بادشاہت رہے گی نا۔ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے سارا کا سارا اسی کی ملکیت میں جائے گا، تو سب اسی کی ملکیت میں جانا ہے، اس لیے تمہیں اپنی زندگی کے اندر ہی اس میں سے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ میراث السماوات، یعنی آخر کار یہ سارا کا سارا اللہ کی ملکیت میں ہی جائے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی جو خرچ کر رہے ہو یا بخل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ خرچ کر رہے ہو جس نیت سے کر رہے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نیتوں کے اعتبار سے اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ یہاں تک ہو گیا 180 نمبر آیت تک۔ ٹھیک، یہ رکوع بھی ہو گیا، کل پھر اسی وقت انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ۔ جزاک السلام علیکم۔ اللہ۔